میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، گزشتہ روز افواج پاکستان میں کچھ نئی تقرریاں اور تعیناتیاں کی گئی ہیں، جن کے مطابق 6 میجر جنرل فوجی افسران کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اسی طرح 5 نئے کور کمانڈرز بھی تعینات کیے گئے ہیں، جن میں لاہور، ملتان، کراچی، بہاولپور اور سدرم کور کوئٹہ کے کور کمانڈر صاحبان شامل ہیں۔ آصف غفور صاحب جو سابق DGISPR تھے، وہ بھی ترقی پانے والوں میں شامل ہیں۔ اب وہ بھی ماشاءاللہ لیفٹیننٹ جنرل بن گئے ہیں، جس پر پورے بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے، کیونکہ بحیث DGISPR ان کی کارکردگی پاکستان کی قومی خواہشات اور امنگوں کے عین مطابق رہی ہے۔ اصل میں اس پیش رفت کو اپوزیشن یعنی PDM کی تحریک کی جو ہے پس منظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ تحریک یا جو احتجاج کا سلسلہ ہے اپوزیشن نے شروع کیا تھا، وہ عمران خان یا PTI کے خلاف تھا، لیکن آگے چل کر اپوزیشن عناصر نے افواج پاکستان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا، چاہے وہ گوجرانوالہ کا جلسہ تھا، وہ کراچی تھا، کوئٹہ یا پھر پشاور میں نام لے کر چیف آف آرمی اسٹاف اور DGISI کا ان پر تنقید کی گئی اور ان سے استعفا کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایک دل خراش واقعہ تھا کہ اپوزیشن عناصر افواج پاکستان پر الزام لگا رہے تھے یا ان سے استعفا کا مطالبہ کر رہے تھے یا انہیں اپنی گندی سیاست میں گھسیٹ رہے تھے۔ اصل میں اپوزیشن عناصر اپنی اندر کی جو نشستیں تھیں یا اندر کی جو ان کی میٹنگز تھیں، وہاں یہ تاثر دیتے آ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بعض سینئر فوجی افسران ناخوش ہیں۔ تو یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ایک تو مارچ میں سینٹ کے الیکشن آنے والے ہیں، اس لیے بہت بہتر ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو سینئر افسران بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ ناخوش ہیں، تو ان کی اس ناخوشی سے فائدہ اٹھایا جائے، تو اس طرح کی ہنگامہ رہی کر کے پاکستان میں جو ہے عدم استحکام پیدا کر کے عمران خان کی حکومت کو گرا دیا جائے۔ یہ ان کی خواہش تھی یا ان کی اسسمنٹ تھی یا ان کی غلط فہمی تھی، بہرحال اسی سراب کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ پاک فوج ایک ایسا نظم و ضبط کا شاہکار ادارہ ہے جس کی دنیا تعریف کرتی ہے، پوری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ افواج پاکستان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس کی حیثیت رکھتی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کی یکجہتی قائم ہے۔ لیکن بہرحال اب جو ایک نئی ٹیم سامنے آ گئی ہے، نئے کور کمانڈرز اپنی اپنی جگہ پر تعینات ہو گئے ہیں، اور جن کی طرف سینئر افسران کی طرف اشاروں کے نام میں اپوزیشن بات کر رہی تھی، وہ بھی اپنی نوکری مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ تو وہ جو ایک بے یقینی کی کیفیت تھی، وہ جو بادل تھے بے یقینی کے، اب وہ چھٹتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور میرے نزدیک پاکستان کی یکجہتی، بقا، وقار اور قومی تحفظ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم قومی اداروں کو اپنی جھوٹی اور گندی سیاست میں نہ گھسیٹیں، تو بہت اچھا ہے۔ افواج پاکستان قائم ہے تو پاکستان قائم ہے۔ ہماری فورسز نے پچھلے کئی سالوں کے دوران دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کتنی قربانیاں دی ہیں اور پاکستان کو کس طرح امن کا گہوارہ بنایا ہے، اس کا اعتراف ہر پاکستانی اپنے دل و دماغ میں فوج کے متعلق احترام کی صورت میں رکھتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔